پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جو کہ اتنا عجیب ہے کہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ اس ملک میں ایسا کچھ ہے جو آپ نے نہ کبھی سوچا، نہ دیکھا اور نہ سنا ہوگا۔ اکثر ہم نارتھ کوریا کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ ملک بہت سٹرینج ہے، لیکن آج جس ملک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے بارے جان کر آپ نارتھ کوریا کو بھول جائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں وسطی ایشیائی ملک ترکمانستان کی۔ اگر آپ اس ملک میں جائیں تو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر ہائی ویز، بلڈنگز اور آفیسز بالکل خالی نظر آئیں گے۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد کو دی سٹی آف ماربلز کہا جاتا ہے۔ شہر میں سفید سنگ مرمر سے بنی تقریباً 500 عمارتیں ہیں، لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان عمارتوں میں زیادہ تر عمارتیں خالی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو دی سٹی آف ڈیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس خالی شہر کی آبادی 7 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کی اکثریت مضافاتی علاقوں میں رہتی ہے جو شہر کی حدود سے باہر واقع ہے۔ ترکمانستان گیس کے ذخائر میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، لیکن اس ملک میں بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ہر چیز کا کنٹرول ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ کے پاس ہے۔ جو چیز پریزیڈنٹ کو پسند ہے، یہاں کے لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اس چیز کو پسند کریں، اور وہ چیز جو پریزیڈنٹ کو پسند نہیں، یہاں کے لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پریزیڈنٹ کو گھر میں کتا پالنا پسند نہیں، تو ملک میں کتے پالنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پریزیڈنٹ کے خیال میں کتوں سے ایک خاص طرح کی سمیل آتی ہے جو کہ ان کو پسند نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں پر یہ جب پابندی لگی تو لوگ اس پابندی کو منوان تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں پر پابندی ہے کہ پبلک پلیسز پر پالیٹکس پر بات نہ کی جائے، اور لوگ اس حکم کو بھی مانتے ہیں۔ ترکمانستان کا دارالحکومت بہت خوبصورت ہے، لیکن سال میں تقریباً 7,000 ٹورسٹ یہاں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکمانستان کا ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے۔ یہاں کی حکومت نے ملک کو باقی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، اور یہاں کے لوگوں پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ مئی 2021 میں یہاں کی حکومت نے ذاتی گاڑیاں استعمال کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اور لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا حکم جاری کیا، جس کو لوگوں نے چپ کر کے مان لیا۔ ترکمانستان ایک بہت امیر ملک ہے، لیکن یہاں کے لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ترکمانستان اپنی سخت آمرانہ حکومت کی وجہ سے کئی سالوں سے بیرونی دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ یہاں پر بیرونی ممالک سے آئے سیاحوں کے لیے نہ ہی تو کوئی ثقافتی اور نہ کوئی تاریخی مقام ہے۔ پورے شہر میں صرف سفید ماربل سے بنے بڑے بڑے محلات ہیں جن پر بلینز آف ڈالرز لگائے گئے ہیں۔ اس ملک میں انٹرنیٹ پر سخت قسم کی پابندیاں ہیں۔ تقریباً ہر وہ چیز جو لیک ہونے کا خطرہ ہو یا ترکمانستان میں منفی اثر ڈال سکتی ہے، اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ترکمانستان میں اصول یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جتنی کم معلومات دستیاب ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ ترکمانستان میں واٹس ایپ جیسا، جو کہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، میسنجر بھی دستیاب نہیں ہے، اور پھر بھی لوگ آج کے دور میں گزارا کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کنٹرولڈ کنٹریز میں ترکمانستان 180 میں سے 178ویں نمبر پر ہے۔ اس ملک میں آنے والے ٹورسٹ پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے۔ سرکاری عمارتوں کی تصاویر بنانے کی اجازت نہیں۔ دارالحکومت اشخاباد میں میوزیمز، مونومنٹس، گورنمنٹ آفیسز اور ویڈنگ ہال سمیت بہت ساری عمارتیں ہیں جن پر بلینز آف ڈالرز لگائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ آئیں گے، بلکہ صرف فن کے لیے۔ اس ملک کے 90% لوگ سرکاری ملازم ہیں۔ ملک میں بے انتہا کرپشن ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ترکمانستان کے سابق ڈکٹیٹر نے سال کے تمام مہینوں کے نام بدل کر ان کو اپنی فیملی ممبرز کے نام پر رکھ دیا۔ کیا آپ نے کبھی اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات سنی ہے؟ میں یقین کر سکتا ہوں بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں تمام اوپیراز، بیلے اور سرکسز کو بین کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے ڈکٹیٹر کو شور پسند نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ترکمانستان میں صرف سفید رنگ کی گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے، اس لیے روڈز پر آپ کو صرف سفید گاڑیاں ہی نظر آئیں گی۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ایک بہت بڑی مسجد جس کا نام ترکمین باشی موسک ہے۔ 2004 میں ترکمانستان کے ڈکٹیٹر نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، ایک بہت بڑی مسجد جس پر $1 ارب خرچ آئے، لیکن یہ مسجد بھی ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ 2017 میں ایشین انڈور اور مارشل آرٹ گیمز اشخاباد میں ہوئے تھے، جس پر اولمپک ولیج بنانے کے لیے $5 ارب خرچ کر دیے گئے۔ اس اولمپک ولیج میں 30 سپورٹنگ ایریناز اور 65,000 سیٹنگ کیپیسٹی کا فٹ بال اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا گیا تھا، اور اس اولمپک ولیج کو صرف ایک بار استعمال کیا گیا، جس کے بعد سے یہ بالکل خالی پڑا ہے۔
اس کے علاوہ اشکاباد میں 68 میٹر اونچا ایک ویڈنگ پیلیس ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے، لیکن یہ وائٹ اینڈ گولڈ ہیوج بلڈنگ زیادہ تر خالی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اشکاباد میں دنیا کا سب سے بڑا فیرس وہیل بھی ہے۔ اشکاباد میں دنیا کا سب سے بڑا انڈور فیرس وہیل ہے، لیکن اس کو بھی کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ 2016 میں دارالحکومت اشکاباد میں گھوڑے پر سوار ترکمانستان کے ڈکٹیٹر بردی محمدوف کے 69 فٹ اونچے مجسمے کو لوگوں کے لیے اوپن کیا گیا۔ اس مجسمے میں بردی محمدوف گھوڑے پر سوار ہیں۔ اس مجسمے کو دی پروٹیکٹر کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم ایک چیز یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ترکمانستان بھی بالکل اسی طرح کا ہے جس طریقے کا شمالی کوریا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ عجیب ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ترکمانستان دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں کی زندگی قابل رحم ہے، اور یہاں کے لوگوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ترکمانستان جانا چاہتے ہیں اور دنیا کا ایک عجیب و غریب ملک دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر 500 بڑی بڑی بلڈنگ جو کہ وائٹ ماربل سے بنی ہیں لیکن ان میں کوئی نہیں رہتا، اس کے علاوہ بڑے بڑے ہائی ویز جن کے اوپر آپ اکیلے ہی ڈرائیو کر رہے ہوں گے اور آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا، تو اگر آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ترکمانستان ضرور جانا چاہیے۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔